الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو حقیقی معنوں میں ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا مدبر ہے، ہمارا پالن ہار ہے، رب العالمین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں ان گنت درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور پوری انسانیت کو جنت کے راستے پر لانے کے لیے اپنی پوری کوشش کی، پوری زندگی وقف کر دی۔ محترم سامعین، ہمارے درمیان سے رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے۔ اس مناسبت سے میں آپ لوگوں کے سامنے رمضان المبارک مہینے کی برکتوں اور رحمتوں کو کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم ان برکتوں سے اور رحمتوں سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں، ہم جو محنت کر رہے ہیں، ہم جو تراویح پڑھ رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں، صدقہ خیرات و زکوٰۃ دے رہے ہیں، لوگوں کو افطاری کرا رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، تو کیا ہماری محنت جو ہے وہ قابل قبول ہو رہی ہے؟ کیا ہماری محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم محنت کے اوپر محنت کرتے جا رہے ہیں لیکن پتہ چلا کہ رزلٹ زیرو، ہمارے پورے اعمال بیکار، ہمارے اعمال تو قبول نہیں ہوئے؟ تو میں انشاءاللہ آج انہی باتوں، اسی طرف اشارہ کروں گا کہ کیا کیا اعمال ہمیں کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور رمضان کی جو ہے رحمتیں اور جو برکتیں ہیں ان کو ہم کس طرح سے اس سے مستفید ہو سکے، انشاءاللہ انہی پوائنٹ پر جو ہے آج آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کروں گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ دل کو صاف کرنا ہے، اخلاص پیدا کرنا، اخلاص، خلوص نیت کے ساتھ ہمیں عبادت کرنا۔ ہم کتنی بھی عبادت کر لیں، عبادت جو ہے احد پہاڑ کے برابر عبادت کر لیں، لاکھوں کروڑوں زکوٰۃ و صدقہ خیرات کر لیں، رات بھر جاگ لیں، لیکن اگر اخلاص نہیں ہے، دل میں خلوص نہیں ہے، ہماری عبادتیں صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، یہ نیت اگر نہیں ہے، ہمارے اگر دکھاوا ہو، ہم صدقہ خیرات کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں تو دکھاوا کو ہمیں بہت سخی بولے، عبادت رات بھر جا کر رہے ہیں، لوگ ہمیں بولے واہ کتنی عبادت کر رہا ہے۔ بہرحال جو دکھاوے لے کے اگر ہم عمل کریں گے
چاہے کتنی بھی آپ عمل کر لیں، یہ سارے اعمال برباد اور باطل ہیں۔ سورۃ البینہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی بات کا حکم دیا ہے کہ جو بھی عبادت ہو صرف اللہ ہی کے لیے کیا جائے اور دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر۔ تو میرے محترم بھائیوں، پتہ چلا کہ اگر عبادت میں کھوٹ ہو، ریاکاری ہو، تو ہماری پوری عبادتیں جو ہے باطل اور بیکار ہے۔ دوسری اہم چیز جو ہے وہ شرک سے دوری ہے۔ ہم بہت عبادت کر رہے ہیں، بہت زیادہ صدقہ خیرات زکوٰۃ دے رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، لیکن اگر ہماری عبادتوں کے ساتھ شرک کی آمیزش ہو، ہم اللہ کو بھی خوش کر رہے ہیں، اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں اور غیر اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، غیر اللہ کے سامنے بھی ہم سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے اور نظر و نیاز منتیں مانگ رہے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی کر رہے ہیں، تو میرے بھائیوں اگر شرک کی آمیزش ہوگی، اگر شرک کی ملاوٹ ہوگی، تو یقین مانیے ہماری ساری عبادتیں بیکار ہیں، باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اے نبی، تم میرے بہت چہیتے بندے ہو، تم رسولوں کے رسول ہو، بہت پیارے بندے ہو، میرے بہت عزیز ہو، میرے بہت قریب ہو، اور دنیا میں سب سے زیادہ میں تم کو پسند کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس کے باوجود اے نبی اگر تم بھی شرک کرو گے تو تمہارے بھی پورے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ نبی سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بھی اگر شرک کرو گے تو یہ نبی تمہارے بھی اعمال پورے برباد ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر نبی کا ذکر کر کے سب سے افضل اور اعلیٰ شخصیت کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نبی سے بڑھ کر عمل کسی کا دنیا میں نہیں ہو سکتا، نبی سے بڑھ کر کوئی پرہیزگار اور تقوی متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتا، نبی سے بڑھ کر اللہ کا ولی کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود بھی اگر تو پتہ چل رہا ہے کہ نبی کا جب عمل برباد ہو سکتا ہے شرک کی وجہ سے، تو پھر دنیا کے کوئی بھی شخص بچ نہیں سکتا، اگر شرک کرے گا تو اس کو عمل جو ہے باطل ہو جائے گا۔ تیسرا جو سب سے اہم کام جو ہونی چاہیے اور تیسرا سب سے عمل جو ہونا چاہیے اہم، وہ یہ ہے کہ سنت کی اتباع۔ آپ کے اندر اخلاص بھی ہے، بہت خلوص کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، پھر جو ہے آپ شرک سے بھی دور ہیں، لیکن اگر آپ کا طریقہ، عبادت کا طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ کا روزہ سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ افطاری اور سحری سنت کے مطابق نہیں کر رہے ہیں، آپ جو ہے حج کر رہے ہیں تو سنت کے مطابق نہیں کر رہے، کوئی بھی عمل ہو اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ اعمال بھی برباد ہے۔ تو اگر اخلاص بھی، خلوص بھی ہو، شرک سے دوری بھی ہو، لیکن اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے اور باطل ہے۔ فار ایگزامپل نماز لے لیجیے، اب نماز میں جو ہے ہاتھ کیسے باندھنا چاہیے، کہاں تک اٹھانا چاہیے، ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے، رکوع کیسے کرنا چاہیے، سجدہ کیسے کرنا چاہیے، سارے طریقے یہ اگر ہم نبی کے مطابق ہو، نبی کے طریقے کے مطابق ہو تو ہماری نماز قبول ہوگی۔ اسی طرح سے جو بھی عمل اب لے لیجیے، ہر عمل کے تعلق سے ہے، حدیث میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے کہ کس طرح سے ہمیں عمل کرنا چاہیے، کیا طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہمارے عمل اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی طرح کا کچھ عمل اگر کیا، اگر وہ میرے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل کیا ہے، مردود ہے، باطل ہے۔ تو تین چیز جو آ گئی، پہلا کیا ہے، اخلاص پیدا کرنا دلوں میں، دوسرا شرک سے دوری رہنا، اور تیسرا جو ہے سنت کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ چاروں عمل جو ہمیں کرنا چاہیے اس رمضان کی فضیلتوں کو، برکتوں کو، رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، چاروں عمل جو ہونا چاہیے وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق اور مدد مانگنا۔ اللہ کی توفیق کے بغیر
ایک بھی پتا اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے رہا عبادت کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے بدبخت ہیں، اللہ کے نظر میں آپ جو ہے مبغوض ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے. اس لیے ہمیں جو بھی عبادت کرے اور جتنا بھی عبادت کرے وہ عبادت کرنے کے لیے توفیق مانگنا چاہیے. اور جو ہے یہ انبیاء کرام کا بھی طریقہ تھا. بہت سارے نبی جو ہے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے تھے، اللہ مجھے جو ہے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما بول کے. انبیاء کرام بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ توفیق مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے. جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورۃ النمل میں آیت نمبر 19 میں کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. کیا کہا سلیمان علیہ السلام نے؟ یا اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں کی جو نعمت مجھے عطا کی تو نے اور میرے والدین پر نعمتیں عطا کی، ان نعمتوں کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کروں. تو شکر ادا کرنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور کیا کس چیز کی توفیق مانگنا چاہیے کہ اور یا اللہ میں نیک اعمال کروں، ایسے اعمال کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اس کی توفیق عطا فرما. تو نیک اعمال کی توفیق اللہ سے مانگنا چاہیے اور آپ پر جو اللہ کی نعمتیں نچھاور ہو رہی ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے توفیق مانگنا چاہیے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے معاذ تم فرض نماز کے بعد جو ہے اس دعا کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا. وہ کیا دعا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ میری مدد فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے ہر فرض نماز کے بعد. کس چیز پر مدد فرما؟ علی ذکرک، تیرا زیادہ سے زیادہ ذکر کروں اور تیرا شکر کروں اور اچھی طریقے سے تیری عبادت کروں. تو ذکر و اذکار کے لیے، شکر ادا کرنے کے لیے اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے مدد مانگنی چاہیے اور توفیق مانگنی چاہیے. پانچویں چیز کیا کرنا چاہیے ہمیں رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کو پانے کے لیے اور اس سے مستفید ہونے کے لیے؟ اپنے گناہوں سے معافی مانگنا. اپنے پچھلے جو بھی گناہ ہیں ان گناہوں کو سوچ کر ان گناہوں پر شرمندہ ہو، ان گناہوں سے توبہ کریں اور نیکسٹ آئندہ ان گناہوں کو نہیں کرنے کا عہد کریں. ہمارا بہت بڑا المیہ کیا ہے کہ ہم نیکی تو بہت زیادہ کر رہے ہیں لیکن اپنی برائی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں اور نہ ہی ہم اپنے گناہوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے نہیں کرنے کا عہد کرتے ہیں. تو ہم کیا نیکیاں کرتے ہیں لیکن گناہوں کو چھوڑتے نہیں. تو میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی گناہوں کو نہیں چھوڑتا ہے، گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوتا ہے، ظلم کرتا ہے، کسی کا حق مار کے کھاتا ہے، تو ایسے بندوں کی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی. ایسے بندوں کی بھی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. جیسے کہ نبی کریم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 53 میں قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين، کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم خرچ کرو چاہے خوشی سے چاہے ناخوشی سے، خرچ صدقہ خیرات کرو، زکات دو، خوشی سے چاہے ناخوشی سے، اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرے گا. تو یہاں پر جو ہے صدقہ خیرات کے بارے میں بتایا. آپ پورے اعمال کے بارے میں یہی سوچ لیجئے کہ آپ کوئی بھی عمل کریں چاہے خوشی سے کریں چاہے ناخوشی سے کریں، آپ کے اعمال، آپ کے صدقہ خیرات اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انکم کنتم قوما فاسقین، تم فاسقوں میں سے تھے، تم فاسق اور فاجر لوگوں میں سے تھے. تو فاسق و فاجر کس کو کہا جاتا ہے؟ جو گناہوں کے اوپر گناہیں کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو دوسروں کا حق مار کر کھاتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو سود کھاتا ہے، حرام کاری کرتا ہے. تو ان گناہوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے عبادت کرتا ہے، ان گناہوں کو اپنے ساتھ رکھ کر اپنے ساتھ ان گناہوں کے ساتھ ساتھ عبادت کرتا ہے. تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی عبادتیں قابل قبول نہیں ہوگی. سب سے پہلے کیا کرنا؟ اپنے گناہوں کو چھوڑنا، جس کا حق مار کے کھائے ان کا حق لوٹانا، جن پر ظلم کرتے ہو ظلم کرنا چھوڑنا، اور جو بھی آپ کے گناہ ہیں، جو بھی گناہ ہے، جو بھی برے اعمال ہیں، جو بھی حرام چیزیں ہیں،
ان ساری چیزوں کو پہلے چھوڑنا اور اس پر شرمندہ ہونا اور پھر جو ہے اللہ سے توبہ کرنا، یا اللہ میں ان گناہوں کو دوبارہ سے نہیں کروں گا۔ اس طرح سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ جو بھی عبادت کریں گے آپ کی عبادتیں قبول ہوں گی اور رمضان کے خیر و برکتوں سے جو ہے آپ صحیح معنوں میں مستفید ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے چھٹواں کام یہ کرنا ہے کہ آنکھ، کان اور زبان کا صحیح استعمال۔ روزے کا مقصد صرف بھوکا اور پیاسا ہی نہیں ہے۔ جس طرح سے ہم صبح سے لے کر جو ہے افطاری تک جو ہے مغرب تک ہم بھوکا پیاسا رہتے ہیں، اسی طرح سے ہم اپنی زبان کی حفاظت کرنا، کانوں کی حفاظت کرنا، آنکھوں کی حفاظت کرنا، یہ بھی روزے میں شامل ہوتا ہے۔ اگر آپ روزہ رکھ کر آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں، آنکھوں سے جو ہے روزہ رکھ کر بھی فلمیں اور سیریل دیکھنا نہیں چھوڑ رہے ہیں، آنکھوں سے جو ہے عورتوں کو پر نظر دوڑا رہے ہیں، اسی طرح سے روزہ رکھ کر آپ کانوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، گانا سن رہے ہیں، میوزک استعمال کر رہے ہیں، یا ایسے محفلوں میں بیٹھے ہیں جہاں پر جو ہے غیبت اور چغل خوری اور فحش کلامی ہوتا ہو، ویسے جگہ میں بیٹھ کر آپ کان کا استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ روزہ رکھ کر جو ہے زبان کا غلط استعمال کر رہے ہیں، زبان سے گالیاں دے رہے ہیں، زبان سے جھوٹ اور غیبت اور چغل خوری کر رہے ہیں، اور اپنی زبان سے دوسروں کا دل توڑ رہے ہیں، دوسروں کا دل دکھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح سے روزہ رکھ کر آپ باز نہیں آئیں گے، اپنے کانوں کا، زبان کا اور آنکھ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو آپ کے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ روزہ رکھ کر یہ ساری چیزیں اگر یہ غلط کام کریں گے آپ تو آپ کا صرف بھوکا اور پیاسا رہنا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی مطلب نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ بھوکا رہو پیاسا رہو۔ تو لہٰذا روزہ رکھ کر اپنے کانوں کا، آنکھوں کا، زبان کا صحیح استعمال کیجئے، اور ان چیزوں سے گناہ کے جو بھی کام ہو ان سارے کاموں کو چھوڑ دیجئے، ورنہ آپ کا صرف بھوکا اور پیاسا رہنا ہی ہوگا، کچھ ملے گا نہیں، آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا۔ اسی طرح سے رمضان کی رحمتوں برکتوں سے مستفید ہونے کے لیے 7واں کام کیا کرنا ہے؟ حرام چیز سے اجتناب کرنا۔ رمضان کے خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ اپنے پیٹ کو حرام چیزوں سے پاک رکھیے، اس لیے کہ حرام کھانے کے بعد، حرام چیزیں استعمال کرنے کے بعد، حرام مال استعمال کرنے کے بعد آپ جو عبادت کریں گے آپ کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ دیکھیں ہم لوگ کتنا آسان سمجھ رہے ہیں، بس رمضان کا مطلب سمجھ لیے تراویح پڑھنا، افطاری کرنا، سحری کرنا، بس ختم۔ لیکن کتنی کنڈیشن ہے، دیکھیے آپ کے روزے کو قبول کرنے کے لیے، آپ کے روزے کے اعمال کو قبول ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں کرنا پڑ رہا ہے۔ 7واں کام کیا ہے؟ حرام چیزیں اجتناب۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہیں حرام خوروں کے لیے، جو حرام خوری کرتے ہیں ان کے لیے کیا فرمایا؟ یطیل السفر ابعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک۔ کہا کہ ایک آدمی جو ہے لمبی سفر طے کر کے جو ہے خانہ کعبہ میں جاتا ہے، اس کے جو ہے بال پرا گندا ہے، بال جو گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، اس کے کپڑے پھٹے اور جو ہے بوسیدہ ہو گئے، اور وہ ہاتھ اٹھا کر یا ربی کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کی لباس، اس کا کپڑا حرام کا ہے، اس کی پرورش جو ہوئی ہے وہ بھی حرام مال سے ہوئی ہے۔ تو کہا کہ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کیسے اس کی عبادت قبول ہوگی؟ کیسے اس کی عبادت قبول ہوگی جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام، جس کے کپڑے حرام کے ہو اور جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے۔ اب حرام سے مطلب ساری چیزوں کو لگا لیجئے، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جو لاکھوں روپے اس میں جو انٹرسٹ آتا ہے، سود آتا ہے، وہ بھی حرام کا ہے۔ کسی کا جو مال، یتیموں کو مال ہڑپ کر کے کھا رہے ہیں، وہ بھی حرام کا ہے۔ ناجائز طریقے سے مال کما رہے ہیں، جھوٹ بول کر اپنے بزنس کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، اور جو لوگوں کو دھوکہ دے کر جو کما رہے ہیں وہ سارے مال حرام کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کا دکان جو ہے حرام سے جو ہے حرام سے جو ہے دکان حاصل کیا ہوا ہے، آپ کا مکان جو ہے
مکان میں آپ کا بھائیوں کا حصہ ہوتا ہے، لیکن آپ جو بڑے ہیں یا آپ کا پاور ہے تو آپ دوسرے بھائیوں کا حق نہ دے کر اپنے نام کر لیتے ہیں، تو یہ گھر بھی حرام کا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر اس طرح سے حرام کاریوں میں ملوث رہیں گے اور آپ عبادت کرتے جائیے، پوری رات جاگ لیجئے، کروڑوں روپے صدقہ خیرات کر دیجئے، ڈیلی ایک قرآن ختم کر لیجئے، کوئی فائدہ نہیں، سارے اعمال باطل، ایک بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اگر ہم حرام کاری میں ملوث رہیں گے تو سب سے پہلے ہم اپنی عبادتوں کو قبول کرنے کے لیے، رمضانوں کے خیر و برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے حرام چیز سے ہم اپنے آپ کو بالکل دور رہیں اور اپنے آپ کو پاک صاف کریں، حرام چیزوں سے اپنے دکان کو پاک صاف کریں، اپنے مکان کو پاک صاف کریں، تب جا کر ہماری عبادتیں قبول ہوگی۔ اسی طرح سے ہماری عبادتوں کو قبول ہونے کے لیے 8ویں چیز جو ہے آپسی لڑائی جھگڑے۔ دیکھیں کتنی ساری چیزیں ہیں عبادتوں کو قبول کرانے کے لیے، کتنی ساری کنڈیشن ہے، کتنی ساری شرطیں ہیں۔ 8ویں شرط، 8ویں چیز کیا ہے؟ اگر آپسی لڑائی جھگڑے ہیں، آپس میں بھائیوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، اعزاء اقارب کے درمیان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے درمیان اگر کینہ کپٹ ہے، حسد ہے، بغض ہے، ناراضگی ہے، بات چیت بند ہے، تو جب تک وہ صلح نہیں کر لیتا تب تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ حدیث اس طرح سے ہے، فتحت الابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشمع۔ حدیث پڑھنے کا ٹائم نہیں، میں صرف بتا دیتا ہوں کہ جنت کے دروازے ہفتے میں 2 روز کھولا جاتا ہے۔ جنت کا دروازہ ہفتے میں 2 روز کھولا جاتا ہے، ایک پیر کے دن اور ایک جمعرات کا دن۔ کہا کہ اس میں سارے مسلمانوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، سوائے شرک جو کرتا ہے، شرک جو کرے گا اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور ان 2 بندوں کو بھی مغفرت نہیں دی جاتی ہے جو آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، آپس میں بات بند کر کے رکھتے ہیں، آپس میں کینہ کپٹ رکھتے ہیں، ان 2 مسلمانوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ انذروا ھذین حتی یصطلحا، کہ ان دونوں کو مہلت دو، جی ان کو مہلت دو کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ یعنی ان کو جو ہے مغفرت تو نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دینے کے لیے بولتے ہیں کہ ان کو مہلت دو جی، وہ آپس میں صلح کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کے اعمال بھی قبول ہوں گے اور ان کی مغفرت بھی ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم آپس میں رشتہ داروں میں، بھائیوں میں جھگڑا ہے، حسد ہے، کینہ کپٹ ہے، بات چیت بند ہے، تو برائے مہربانی صلح کر لیجئے۔ اگر آپ صلح نہیں کریں گے تو رمضان کے اعمال کے ذریعے سے آپ کی مغفرت نہیں ہو پائے گی، تو صلح کر لیجئے۔ اچھا، جو غلطی کرتے ہیں ضروری نہیں کہ وہی آ کے معافی مانگے، جن کی غلطی نہیں ہے وہ اگر آگے بڑھ کر معافی مانگیں گے اور صلح کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوں گے، بہت زیادہ۔ تو جو ہے وہ انتظار میں مت رہیے، ارے وہ تو غلطی کیا نا، وہ پہلے آ کے میرے ساتھ آ کے بات کرے گا، معافی مانگے گا، صلح کرے گا، تبھی میں جا کے جو ہے ان کے ساتھ بات کروں گا، ایسے مت سوچیے۔ وہ غلطی پہ ہے تو رہنے دیجیے، آپ جو ہے اللہ کے نزدیک اچھا بنیے، آپ اللہ کے نزدیک جو افضل بنیے اور آپ صلح کیجیے۔ اور صلح نہیں کریں گے، بات چیت بند رکھیں گے تو جیسے حدیث کے مطابق، بخاری کی حدیث ہے، آپ کی جو ہے مغفرت نہیں ہو پائے گی۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جس کو کریں گے تو آپ انشاءاللہ رمضان کے خیر و برکتوں سے جو مستفید ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے جیسے نمبر 9، مسجدوں میں ہونے والے دروس، مسجد میں جو بیان ہوتا ہے ان بیان میں شریک ہوں گے تو جو ہے آپ کے جو ہے اس کے ذریعے سے آپ کو مکمل حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو یہ دروس کے ذریعے سے آپ کو علم حاصل ہوگا، اور علم وہ چیز ہے، علم کی اہمیت آپ لوگوں کو بتا دوں، وہ چیز ہے کہ مثال کے طور پر آپ جو ہے ایک بہت اندھیری رات میں کسی جنگل میں پہنچ گئے، یا گھٹا ٹوپ اندھیری رات میں جو ہے آپ کسی کھیت میں پہنچ گئے، یا کسی صحرا میں میدان میں پہنچ گئے اور آپ کو راستہ معلوم نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹارچ ہے، آپ کے پاس ٹارچ ہے، لیمپ ہے، تو آپ آرام سے آسانی کے ساتھ اپنا گھر یا اپنی بستی یا اپنا گاؤں پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی روشنی نہ ہو، کوئی ٹارچ نہ ہو، تو آپ پورا بھٹکتے پھریں گے۔ اسی طرح علم ہے، شریعت کا علم، قرآن حدیث کا علم اگر آپ کے پاس ہے تو آپ جو ہے اس علم کے ذریعے سے، اس روشنی کے ذریعے سے جنت کا راستہ آسانی کے ساتھ طے کر کے جنت پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس قرآن حدیث کا علم نہیں ہے، شریعت کا علم نہیں ہے، شریعت کی روشنی نہیں ہے، شریعت کا ٹارچ نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟
بھٹکتے رہیں گے، یہ شرک کی طرف، بدعت کی طرف، یہ رسم و رواج کی طرف، یہ بھول بھلیا میں بھٹکتے پھریں گے، بھٹکتے 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 موت آ جائے گی، اور کہاں جانے کا کہاں ٹھکانہ ہو جائے گا؟ جہنم۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ جنت کے راستے میں چلنا چاہتے ہیں آسانی کے ساتھ، ہدایت کے راستے پر، صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، تو آپ کو جو ہے شریعت کا علم، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ جو ہے گمراہیوں میں بھٹکتے رہیں گے۔ تو مسجدوں میں جو درس ہوتا ہے عشاء کے بعد، تراویح کے بعد، ان میں آپ ضرور شریک ہوئیے۔ جمعہ کے دن جو ہے پہلے آئیے اور جمعہ کا خطبہ سنیے، یہی ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا۔ اب تو مدرسہ نہیں جا سکتے، جا کے مدرسہ میں ایڈمیشن لے کے 8 سال 9 سال کا کورس تو نہیں کر سکتے۔ آپ کے لیے یہی ایک راستہ ہے، اور مرکز والے ماشاءاللہ کتنا خرچ کر کے آپ کے لیے انتظام کرتا ہے علم حاصل کرنے کا، قرآن سیکھنے کا انتظام کرتا ہے۔ درس ہوتا ہے ہفتے میں، سیٹرڈے کو ہوتا ہے اور فرائیڈے کو ہوتا ہے، لیکن کتنے لوگ آتے ہیں؟ 4 لوگ 5 لوگ۔ ایسے معلوم ہو رہا پورے لوگ عالم بن گئے، پورے علامہ بن گئے، اب ان کو کوئی چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے، نہ ہمیں قرآن کا علم ہے، نہ ہمیں قرآن پڑھنے آتا، نہ حدیث کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لاپرواہ ہیں، بالکل اپنے مست مگن ہیں، دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، گلیوں میں، چائے کی دکانوں میں، نکڑوں میں بیٹھ کر گپ شپ کر رہے ہیں، لیکن مسجد میں آ کر جو 2-4 جو ہے قرآن حدیث کی باتیں سن کر ہم اس کے ذریعے سے فائدہ حاصل کریں گے، یہ ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا۔ تو یہ جو دروس ہوتے ہیں، چاہے رمضان میں ہو، چاہے غیر رمضان میں ہو، چاہے جمعہ کی شکل میں ہو، چاہے فرائیڈے اور سیٹرڈے میں ہوتا ہے، ان میں جو ہے آپ شریک ہوئیے اور اپنے آپ کو فائدہ حاصل کیجیے، اور اس کے ذریعے سے جنت میں جانے کا راستہ آسان کیجیے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں، وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی کہا ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو، ہماری جو ہے رمضان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر ان چیزوں سے اللہ ہمیں دور رکھے جن چیزوں کے ذریعے سے ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے دور رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ محترم سامعین، میں نے جو پوائنٹس بتائے ہیں صرف وہ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، ذہن میں بٹھائیے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ورنہ آپ کی محنت پوری ضائع ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، آپ کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ پہلا، اپنے اندر اخلاص پیدا کیجئے، خلوص کے ساتھ عبادت کیجئے۔ دوسرا اہم چیز، شرک سے دور رہیے۔ تیسری چیز جو ہے وہ سنت کے مطابق عمل کیجئے۔ چوتھی چیز، اللہ سے زیادہ توفیق مانگیے۔ پانچویں چیز جو ہے اپنے گناہوں کو چھوڑ دیجئے، گناہوں پر شرمندہ ہوئیے اور توبہ کیجئے۔ اور چھٹویں چیز، آنکھ، کان اور ناک کا جو ہے صحیح استعمال کیجئے، غلط چیزوں میں اس کا استعمال مت کیجئے۔ ساتویں چیز، حرام چیز سے پرہیز کیجئے۔ آٹھویں چیز، آپسی لڑائی جھگڑے ہو تو صلح کر لیجئے۔ نویں چیز، مسجدوں میں دروس کا انتظام ہوتا ہے، اس کو جو ہے اس پر شریک ہوئیے۔ 10ویں چیز، سحری اور افطار، یہ بھی بہت اہم تھا لیکن ٹائم ختم ہو گیا۔ 11ویں چیز، نماز تراویح کا اہتمام کیجئے، امام کے ساتھ شروع کیجئے، امام کے ساتھ ختم کیجئے، تو انشاءاللہ پوری رات جو ہے قیام کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ 12ویں چیز، کثرت تلاوت بہت کثرت سے کرنا چاہیے، اس لیے کہ تلاوت اور رمضان کے درمیان بہت بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے 13ویں چیز کا ہے، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیجئے۔ صدقہ خیرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آندھی طوفان جیسے چلتی ہے ویسے جو صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے جو ہے افطار کرانا لوگوں کو، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کی کوشش کیجیے، عمرہ کریں گے تو حج کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے ذکر و اذکار کا اہتمام کیجیے، توبہ استغفار کا اہتمام کیجیے، کثرت سے درود شریف پڑھیے، عشرہ اخیرہ میں اعتکاف کیجیے، اعتکاف میں مسجد میں بیٹھیے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ لیلۃ القدر کو تلاش کیجیے، صرف ایک ہی رات کو فکس کر کے جو ہے آپ لیلۃ القدر مت منائیے۔ 5 راتیں ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ پانچوں راتوں میں سے کوئی
کوئی بھی ایک رات ہو سکتی ہے. صرف آپ ایک رات کو فکس کریں گے تو یہ کسی حدیث سے جو صرف ایک رات فکس نہیں ہے. تو 5 رات میں عبادت کیجئے, 5 رات میں لیلۃ القدر کو تلاش کیجئے, اس میں سے کوئی ایک رات ہوگی انشاءاللہ. نیک اعمال کے بعد قبولیت کے لیے دعا کیجئے, اللہ تعالیٰ جو بھی ہم عمل کیے ہیں اس کو قبول فرما بول کے یہ دعا کرتے رہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو رمضان ہے اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر جو عبادت کیجئے کہ نیکسٹ رمضان ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ جو موقع ملا ہے رمضان, اس کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر جو ہے کثرت سے عبادت کیجئے. اللہ تعالیٰ سے توفیق ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب العالمین.